بسم اللہ السلام علیکم. میرے ایک دوست ہے، وہ مجھ سے کچھ دن پہلے کہتا ہے، کچھ دن نہیں کافی دن پہلے مجھے کہتا ہے کہ خرافات اور بد نظری سے بچنے کے لیے میں نے فیس بک کا ایپ ڈیلیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی 15-20 سال سے وہ ایپ تھی. کہتا ہے کہ اس کے اوپر ہر وقت الٹی سیدھی خراب قسم کی ویڈیوز مجھے وہ ریکمینڈ کرتا رہتا تھا، تو میں نے وہ ایپ ہی ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کرو، اللہ کی راہ میں یہ بھی ایک قابل قبول عمل ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ اسے قبول فرمائے. کل کی بات ہے، میں اس سے گپ شپ لگا رہا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ یار تمہیں چاہیے کہ اب تم اگلا قدم اٹھاؤ اللہ کی راہ میں، اور تم ماشاءاللہ سے اچھا تم یہ پپو بچے بن کے بیٹھے ہوئے ہو. اس کی میں نے تصویر دیکھ رہا تھا، اس نے نا بالکل وہ اسکن سے لگی کی داڑھی ہوتی ہے نا، اس طرح کا شیو بنایا ہوا تھا جو مجھے بھی اچھا لگتا ہے. اس نے بنایا ہوا تھا تو میں نے کہا بھائی اب تم داڑھی بڑھاؤ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور مرنے سے پہلے تمہارے چہرے پہ کم از کم داڑھی ہونی چاہیے. آف کورس تمہارے اخلاق بھی اللہ کے نبی جیسے ہونے چاہیے، تمہارے اعمال بھی اللہ کے نبی جیسے ہونے چاہیے، تمہارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ کو تم پسند آ جاؤ. لیکن میں نے اسے ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ داڑھی بڑھاؤ، اور میں نے اس کو مزید کہا کہ یار دیکھو تمہاری تو فیلڈ بھی ٹیکنیکل ہے، میری فیلڈ جو ہے وہ پھر بھی ایسی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کے لوگوں کو داڑھیوں کے ساتھ اکثر قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، وہ پریزنٹیبل ہونے چاہیے، وہ تھوڑے سے ماڈرن ہونے چاہیے، تھوڑے سے روشن خیال ہونے چاہیے. تمہاری تو فائنینشیل فیلڈ ہے، ٹیکنیکل فیلڈ ہے، تمہارا تو برین تمہارا سب کچھ ہے، تو تمہاری تو اپیرنس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور موسٹلی آپ دیکھو گے فائنینشیل سیکٹر میں پاکستان کے اندر اکثر لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے. تو میں نے اسے موٹیویٹ کیا تو وہ کہتا ہے یار میں بہت کمزور ایمان کا ہوں. کہتا ہوں عمیر میں نے وہ یاد ہے فیس بک ڈیلیٹ کیا تھا، کہتے 2 دن پہلے میں نے دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا. اور وہ میں نے کیوں کیا ہے کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بات سمجھائی کہ یار دیکھو تمہارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے پاس بھی ڈیجیٹل کے اکاؤنٹس ہوں گے، تم ان کو ان سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو تمہارے پاس ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے ان پہ نگرانی رکھنے کے لیے. دیکھو شیطان گیم کیسے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ مزید مجھے میرے گھر والوں نے بھی اور سب نے سمجھایا کہ تمہاری 20-25 سال کی اس پہ میموریز ہیں وہ سب چلی جائیں گی، رکھو اسے. ایک قصہ ہے برسیسا کا، آپ نے اگر نہیں دیکھا تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں برسیسا، اسٹوری آف برسیسا. وہ ایک سچی کہانی ہے یا وہ ایک ضعیف حدیث ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن آپ اسے سنیں ضرور. اس میں جو سبق ہے نا وہ بہت ہی اصل ہے اور بالکل صحیح ہے، اس کو ضرور سنیے گا. برسیسا کی کہانی کا صرف جسٹ بتا رہا ہوں کہ وہ برسیسا ایک عبادت گزار نیک انسان ہوتا ہے، اس کو ابلیس اچھے کاموں کا حکم دے کے، اچھی باتوں کا ترغیب دلا کے ہی سب سے بڑے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی عبادت گزار سے ایک انتہائی گرا ہوا انسان بنا دیتا ہے. تو میں نے اپنے دوست کو سمجھایا، میں نے کہا کہ تمہیں کسی نے بھی کوئی غلط بات نہیں بتائی، واقعی تمہارے پاس بھی ایک ایپ ہوگی تو تم اپنے بچوں پر نگرانی رکھ سکتے ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ تمہاری واقعی اس میں یادگاریں ہیں، یہ بھی ہے. بے شک اگر میں اس کو ایک مسلمانی حیثیت سے کہوں تو ایک مسلمان کو اتنا زیادہ نا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے کہ میری چیزیں مجھ سے چلی جائیں گی، یادیں چلی جائیں گی. یادیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، لیو دا مومنٹ، آپ کو کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچوں پہ نگرانی کے لیے آپ کی بچوں کے ساتھ اعتماد دوستی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے جاسوسی نہ کریں. آپ کو فیس بک کے اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، آپ کا اعتماد اچھا ہونا چاہیے. لیکن چلو اگر یہ بھی تم ایک ریزن بناتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اب تمہیں کرنا کیا ہے. میں نے اپنے دوست کو بھی کہا اور آپ بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کرنا کیا ہے. اب اس کو سنیے. اسی دن جس دن میرے دوست نے مجھے بات بتائی، اسی کی صبح ایگزیکٹلی اسی کی صبح ایک واقعہ اور ہوا، اور وہ واقعے کو میں اس بات کے ساتھ جوڑ کے بات کو اختتام پذیر کروں گا، تھوڑی سی لمبی ہوگی بالکل. میرا بیٹا، اس کی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، وہ اسکول نہیں جا رہا، تو وہ سو رہا ہوتا ہے جب میں صبح تیار ہو کے آفس جاتا ہوں. شاذ و نادر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے، تو وہ ایک ایسے وقت پہ اٹھتا ہے جس وقت میں کچن میں اپنا ناشتہ تیار کر رہا ہوتا ہوں. میں اپنا ناشتہ خود تیار کرتا ہوں، چاہے کوئی مجھے آفر کرے بھی میں اپنا ناشتہ خود تیار کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں. تو میرا بچہ نیچے آتا ہے
وہ مجھے دیکھتا ہے, میں اسے پیار کرتا ہوں, ہم دونوں ایک دوسرے کو امبریس کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں, پھر میں اس کو بٹھاتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ بیٹھو, میں ناشتہ تیار کر کے آ رہا ہوں. انفارچونیٹلی مجھے ٹیلی ویژن آن کرنا پڑتا ہے. ہماری ایک پرمپرا ہے, پرمپرا سے مراد ہمارا ایک رواج ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کو آن کرتے ہیں. ویسے میں تو اپنا کر رہا ہوتا ہوں, میں اپنی عبادت کر چکا ہوتا ہوں, اذکار کر چکا ہوتا ہوں, تلاوت کر چکا ہوتا ہوں. اس کے بعد میں کچن میں آ کے جب کام کرتا ہوں تو میں اپنے فیوریٹ یوٹیوبر پوڈ کاسٹر کا ہارر شو سن رہا ہوتا ہوں. میرا موبائل ایسے میں نے قمیض میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, میرے پاس بلوٹوتھ وغیرہ استعمال نہیں کرتا, یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ آتا ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے, ہم گپ شپ کرتے ہیں. لیکن جب وہ ایک بچہ ہے, 6-6.5 سال کا بچہ ہے, جب وہ بور ہونے لگتا ہے تو میں ٹیلی ویژن اس کے لیے آن کرتا ہوں. اس پہ سب سے پہلے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سنتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی کارٹونز دیکھتا ہے. اس طرح سے ہمارا تھوڑا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. پھر وہ میں ناشتہ کرتا ہوں, میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, پھر میں تیار ہوتا ہوں, پھر اس کو میں اس کی والدہ کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. اچھا, اس دوران جب وہ جاگا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ بور ہونے لگتا ہے اس کو 30 منٹس کی اجازت ہے فون استعمال کرنے کی. 30 منٹس دن میں وہ فون ایک دفعہ استعمال کر سکتا ہے, اس پہ وہ ویڈیو گیمز کھیلتا ہے. تو اکثر جب ہم دونوں یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں صبح سویرے, تو وہ مجھ سے کہتے ہیں بابا میں بور ہو رہا ہوں, کیا میں فون استعمال کر سکتا ہوں؟ تو میں اسے کہتا ہوں جی آپ میرے ہوتے ہوئے فون استعمال کر لیجئے. پھر وہ فون اٹھاتا ہے, اس پہ اپنی ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا ہے. اس کو دن میں 30 منٹس کے لیے فون ملتا ہے, لیکن جب وہ میرے ساتھ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو میں اس کو کچھ دیر زیادہ استعمال کرنے دیتا ہوں, کیونکہ مجھے 30, 40, 45, کبھی 50 منٹ بھی لگ جاتے ہیں, اتنی دیر وہ فون استعمال کر لیتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں جب تک میں گھر سے نکلوں نہیں آپ استعمال کر لو, اور جس وقت میں تیار ہو کے اس کو آخری دفعہ گلے لگا کے گھر سے نکلنے لگتا ہوں, اس سے فون لے لیا جاتا ہے, کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے, اور اس پہ وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. پھر وہ دن بھر استعمال نہیں کرتا. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ میرے جانے سے پہلے اٹھ جائے, مطلب کہ کل پرسوں جس وقت میرے دوست سے میرا مکالمہ ہوا, اس صبح کیا ہوا کہ بالکل عین جس وقت میں نکل رہا تھا گھر سے وہ اس وقت اٹھ گیا, بالکل عین اس وقت اٹھ گیا. تو یعنی کہ میرے پاس 10 منٹ تھے. اس 10 منٹ میں تیار ہوتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ جا کے سو جاؤ, میں آج تیار ہو چکا ہوں, میں گھر سے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا بابا نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, میں اب فریش ہوں. تو میں نے کہا اوکے. اب وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس سے کہا بیٹا آپ اس وقت کچھ بھی کرنا مگر اب فون استعمال نہیں کرنا. تو کہتے بابا وہ کیوں؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا, یہ جو ٹیلی ویژن ہے اور یہ جو فون ہے یہ ایک پورٹل ہے, یہ ایک گیٹ وے ہے, یہ ایک دروازہ ہے ایک دوسری دنیا کا. یہ کھلتا ہے دو طرف, ایک طرف جہنم کی طرف اور ایک طرف جنت کی طرف. یہ ایک پورٹل ہے. پھر میں نے اسے پورٹل کی میننگ سمجھائی. میں نے کہا آپ یہ مارٹل کمبیٹ ویڈیو گیم کھیلتے ہو, آپ نے بہت ساری موویز دیکھی ہیں سپر ہیروز وغیرہ کی. ان گیمز کے اندر, ان ویڈیو گیمز کے اندر, ان موویز کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم سے ایک گول دائرہ کھلتا ہے, اس میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے, اس میں سے جو ہے کبھی ہیرو نکل کے آتا ہے, کبھی اس میں ولن نکل کے آتا ہے, کسی اور دنیا کی مخلوق نکل کے آتی ہے, آپ اسپیس ٹریولنگ کرتے ہو. میں نے کہا یہ پورٹل کا جو سسٹم ہے نا یہ ایک حقیقت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آسمان سے دنیا پہ انسان کیسے آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کیسے آئے؟ پورٹل سسٹم سے آئے. ٹھیک ہے. پھر میں اس کو متعدد مثالیں تھیں, کیونکہ ہم دین پہ بات کرتے ہیں, اس کو پتہ ہے. میں نے اسے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دمبے کی قربانی دی تو وہ کیسے آسمان پہ گیا؟ وہ ایک پورٹل بیس سسٹم سے چلا گیا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کا جو وہ سیلاب تھا وہ پورٹل سسٹم سے ایک ایسا پانی دنیا میں اللہ نے ریلیز کیا. اس کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ میں سے نکل کے آنا, ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریول کرنا, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں معجزات دنیا میں انبیاء کی شکل میں دکھائے. میں نے کہا یہ پورٹلز ہوتے ہیں, دروازے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں, ان میں سے دوسری دنیا کی ٹریولنگ ہوتی ہے, اس وقت بند ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ فون اور آپ کا یہ ٹیلی ویژن, دیز آر پورٹلز, یہ کھلتے ہیں ایک جہنم کی طرف بھی اور جنت کی طرف بھی. جب آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی نگرانی ہوتی ہے آپ کے اوپر. وہ آپ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ مت دیکھو اور یہ دیکھو. کوئی ایسا سین آتا ہے تو آپ کو تربیت دی جاتی ہے ایسا سین نہیں دیکھو. ٹھیک ہے. بیسٹ تو یہ کہ آپ استعمال نہ کرو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے, تو کم از کم آپ ان کی نگرانی کر سکتے ہو, تربیت کر سکتے ہو. تو میں نے کہا جب میں یا والدہ آپ کے آس پاس ہوتی ہیں, آپ کی دادی آپ کے پاس ہوتی ہیں, تو اس وقت ہم آپ کی تربیت کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. لیکن اب آپ ہوں گے گھر پہ بالکل اکیلے, تنہا. آپ کو کوئی یہاں پہ سمجھانے والا, سکھانے والا, بتانے والا نہیں ہوگا. تو دس از دا ٹائم کہ ابلیس آپ کو, برسیسا کو جس طرح سے آ کے ابلیس نے اچھی باتوں کے ذریعے ڈیویٹ کیا اور اس کو اچھے کاموں کے ذریعے غلط کی طرف لگایا, اسی طرح سے شیطان آپ کو یہی کرے گا.
शैतान आपसे कहेगा तुम सिर्फ 30 मिनट तो इस्तेमाल करते हो, तुम सिर्फ वीडियो गेम तो खेलते हो। तो वीडियो गेम के अंदर तो म्यूज़िक भी होता है और उसमें खून खराबा भी होता है, एंड दोज थिंग्स विच आर कमिंग आउट वो आपके पोर्टल बेस्ड सिस्टम के ज़रिए आपके दिमाग को डैमेज करेंगे, बीमार करेंगे। तो कहते हैं बाबा नहीं, जब ऐसे कोई चीज़ आती है मैं आँख बंद करता हूँ, कान बंद कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, इस पोर्टल से निकल के वो आपके घर में तो शामिल होता है ना। सारा दिन जो हमारे घर में टेलीविज़न चलता है, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता है, उसमें म्यूज़िक निकलता है, उसमें से उरियानियत, फहाशी के सीन्स वो सब निकलते हैं। दिस इज़ अ पोर्टल। जहाँ तुम बच सकते हो वहाँ बचो, और जहाँ नहीं बच सकते वहाँ पे कोशिश करो कि बस अल्लाह ताला तुम्हें बचा के रखे, बट डोंट डू इट विदाउट मी। अब एक बच्चे को तो मैं ये कह सकता हूँ, मगर एक बड़े को मैं क्या कह सकता हूँ कि जब तक मैं ना बैठा हूँ तुम इस्तेमाल ना करो। नहीं, तो मैंने अपने दोस्त को ये सारी मिसाल और ये बात बताते हुए उसको समझाया कि मैंने जिस तरह अपने बच्चे की तरबियत की है, मैं तुम्हें भी एक बात समझाना चाहता हूँ। ये पोर्टल्स हैं, इसी मोबाइल के ज़रिए तुम एक अच्छे आलिम दीन की वीडियो देख के मुमकिन है दीन इस्लाम की तरफ आ जाओ, कुरान हकीम की तिलावत सुन के अपने दिन का डोज पूरा करो तिलावत का, और इसी पोर्टल के ज़रिए तुम चाहो तो फहाशी के लातादाद दरवाज़ों को खोल सकते हो। हम 90s की पैदाइश हैं, 90s में हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं था, हम बहुत सी बुराइयों से बचे हुए थे। अब आपके कमरे के अंदर फहाशी के अड्डे खुले हुए हैं, और आपकी बच्चे बेटियां दूसरों के बच्चे बेटियों को अपना पूरा बदन दिखाने में कोई उनकी रुकावट नहीं है। आराम से अपने कमरे से बैठ के वो सब कुछ उनको मुयसर कर सकते हैं। तो इस पोर्टल बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी खुद से इंतज़ाम करना होगा कि किस तरह अपने घर को और अपने आप को आप महफूज रखें। वरना इसी मोबाइल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अच्छी बात कर रहा हूँ, मुझे इब्लीस मुझे तरकीब देगा, तुम तो अच्छा काम करते हो, तुम तो एक बहुत नेक आदमी हो। इसी मीडिया को यूज़ करते हुए मैं बहुत से गलत काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो आपको जो है बेसिकली औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए अपने आप को महफूज करना है। इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, फेसबुक इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करें, सब कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन अपने आप को बचा के रखें, अपने बच्चों को बचा के रखें। वरना देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस, टूटेगी या वो बैरियर हटेगा और आप उस पोर्टल के ज़रिए, इस पोर्टल के ज़रिए उस तरफ निकल जाएंगे जहाँ से वापसी नामुमकिन है, ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।